بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان منطق۔ الحمدللہ وکفا وصلی اللہ علی النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پون صدی پہلے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا گیا، چھوٹا سا بابرکت رسالہ لکھا گیا جس کا نام تأثیر المنطق ہے۔ یہ رسالہ حافظ مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوئی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور اس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس پر حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے حاشیہ لکھا جس کا نام تأثیر المنطق ہے۔ پھر مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بھی حاشیہ تحریر فرمایا۔ مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس پر جس کا نام تفسیر المنطق رکھا۔ نیز اس رسالہ کے لیے یہ بات بھی قابل فخر ہے کہ حضرت اقدس مولانا صدیق احمد صاحب امبہوٹی رحمہ اللہ، خلیفہ اجل حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کی نوک پلک درست کی اور اس پر تقریض تحریر فرمائی، جس میں آپ نے ارقام فرمایا کہ ظاہر ہے کہ منطق ایک مشکل علم ہے، خصوصاً طلباء کو اول شروع میں مسائل منطقیہ سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، بلکہ احقر کا خیال ہے کہ اول چند رسائل میں طلباء سمجھتے ہی نہیں یا کم سمجھتے ہیں۔ اب سے 30-40 سال ہوئے ہیں کہ جن طلباء میں فارسی کی استعداد عمدہ تھی اور فارسی پڑھے ہوئے طلباء عربی مدارس میں آتے تو بوجہ استعداد فارسی کچھ سمجھ جاتے۔ اب سالہ سال سے طلباء عربیہ ایسے آتے ہیں کہ جن میں استعداد فارسی نہیں ہوتی۔ پس مولوی صاحب موصوف نے نہایت احسان اس زمانہ کے طلباء پر فرمایا جو اردو کی سلیس عبارت میں مسائل منطقیہ کو واضح فرما دیا، جو غیر فارسی داں بھی اس کے ذریعے مسائل منطقیہ سمجھ سکتے ہیں۔ واقعی یہ کتاب تأثیر المنطق بہت مفید ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ علوم شرعیہ کے حصول میں علم معقول منطق کی اہمیت کیا ہے، منطق کیوں ضروری ہے، منطق کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ علماء حضرات جواب فرماتے ہیں، علوم شرعیہ کے حصول میں علم معقول یعنی منطق کی اہمیت۔ جن بھائی دوستوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے یا سمجھتے ہیں صرف کو، منطق یہ نطق ینطق باب ضرب یضرب سے مصدر میمی یا اس میں ظرف ہے۔ اگر مصدر میمی ہو تو اس کا معنی ہوگا بولی، گفتگو، گویائی، اور اگر اس میں ظرف ہو تو اس کا معنی ہوگا بولنے کی جگہ۔ منطق کا اصطلاحی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا یہ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر بات کے دلیل کے آئینے سے دیکھتا ہے، معاملے کے ہر پہلو کو مختلف پیرائیوں سے ذہن میں ترکیب دیتا ہے، پھر ایک راہ متعین کر لیتا ہے، یہی منطق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ علم منطق میں دلائل و براہین اور تعریفات و حدود کے شرائط و علل سے بحث ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی معرفت واجب الکفایہ ہے، لہذا علم منطق کا سیکھنا بھی واجب علی الکفایہ ہوگا، اور جن کتب میں اس کی ممانعت ہے اس سے مراد وہ منطق ہے جس میں متعزلہ و فلاسفہ و دیگر فرقہ ضالہ کے بے فائدہ شبہات فضولیات ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم منطق کی مثال تلوار و بندوق کی ہے، اگر ان کے خریدنے کا مقصد قتل نہ حق راہزنی و غار تگری، مجادلہ و مکابرہ اور دین اسلام کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کا رد و بطال ہو تو سیکھنا ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر علم دین کے ساتھ منطق اس غرض سے پڑھایا جائے کہ اس سے فہم و استدلال میں سہولت ہوتی ہے تو یہ صرف نحو کی طرح جائز ہے، اگر بطال شرع کا کام لیا جائے تو پھر ناجائز ہے، اور تلبیس ابلیس شکی ہے۔
باقی بھی علماء حضرات نے اس کے بارے میں کئی ساری جو ہے نا فائدے اور نقصان بتائے ہیں، لیکن جو ہے نا بہت بڑا فائدہ یہ ہے جس کا ترجمہ اس پہلی لائن میں ہے: منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کی فطرت کہ وہ ہر بات کو دلیل کے آئینے سے دیکھتا ہے، معاملے کے ہر پہلو کو مختلف پہلوؤں سے ذہن میں ترکیب دیتا ہے، پھر ایک راہ متعین کر لیتا ہے، یہی منطق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منطق کی تعریف ہے۔ آسان منطق، تحصیل المنطق، درس نمبر 1، کلاس نمبر 1۔ آپ نے فائدے اور اس علم کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا فائدہ اور نقصان جان لیا ہے، اور تعریف اس منطق کی جان لی ہے۔ اب ہم جو ہے نا اس کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 6، آسان منطق، تصورات کی بحث۔ پہلا سبق، علم اور اس کی قسمیں۔ لفظ ہے علم۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا۔ جیسے کسی نے بولا زید اور ذہن میں اس کی صورت آ گئی تو یہ زید کا علم ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں: تصور، تصدیق۔ نمبر 1، تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، جیسے یہ جاننا کہ زید عمر کا باپ ہے یا زید عمر کا باپ نہیں ہے۔ نمبر 2، تصور یہ بات جو پہلی تصدیق والی اور علم ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، آگے سوال آ رہے ہیں تو سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، جیسے آپ کو یہ کنفرم ہو، یعنی یہ آپ کو اس کا یقین ہو کہ زید عمر کا باپ نہیں ہے، یا آپ کو اس کا یقین ہو کہ زید عمر کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ زید بولا گیا تو تصدیق و تصور۔ جی، تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، یعنی کہ آپ اس طرح کا نہ ہو، اور یعنی اس میں حکم نہ ہو، جیسے صرف زید کو جاننا یا غلام زیدن کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا۔ یہ تامہ خبریہ آگے آئے گا۔ تمرین، امثلہ ذیل میں غور کر کے بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے۔ زید کا گھوڑا، عمر کی بیٹی، زید کا غلام، ٹوپی۔ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ یہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصوراتاً زید کا گھوڑا بولا جا سکتا ہے، عمر کی بیٹی، زید کا غلام وہ موجود نہیں ہے، ٹوپی۔ اگر آپ کو کوئی بولے اچھی ٹوپی بکر خالد کا بیٹا ہوگا، اچھی ٹوپی بکر خالد کا بیٹا ہوگا۔ ٹھنڈا پانی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تو تصدیق ہے۔ ٹھنڈا پانی اور بکر خالد کا بیٹا ہوگا، یہ جو ہے نا تصدیق نہیں ہے، تصور ہے۔ ٹھنڈا پانی تصدیق ہے، اچھی ٹوپی تصدیق ہے۔ بہت ہی مشکل علم کو انتہائی آسان طریقے میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جنت، دوزخ تصور ہے، اور جنت کی نعمتیں تصور ہے، دوزخ کا عذاب تصور ہے۔ جنت برحق ہے، یہ تصدیق ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، حق ہے، یہ تصدیق ہے۔ دہلی شہر ہے، تصدیق ہے۔ مکہ معظمہ یہ جو ہے نا شہر ہے، اس کو پوری دنیا جانتی ہے، تصدیق ہے۔ آگے ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے، ان میں سے آپ جو ہے نا پریکٹس کریں، اور پہلا سبق ہمارے یہاں پر ختم ہوا، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل اس درس کی دوسری ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ زید کا گھوڑا، عمر کی بیٹی، زید کا غلام، ٹوپی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ آپ تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ منطق کا علم، یہ درس نظامی، تفسیر، درجہ اولیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ہمارے اس چینل پر صرف یہ منطق ہی نہیں، عربی کا معلم، علم الصرف، علم النحو، تمام دینی علوم، اور اس کے بعد خاص طور پر ترجمہ و تفسیر، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے اپنے اس چینل کے اوپر سیریز با سیریز، ویڈیو با ویڈیو درس کو ویڈیو میں لے کر آئے ہیں، اور کتاب سامنے رکھ کر آپ کو پڑھا رہے ہیں، تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو اور پڑھنے میں کوئی مشکل نہ آئے۔ یہ پڑھنا اور سیکھنا بہت اہم چیز ہے، اور آپ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس علم کو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں تو آج کل کے دور میں جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے لوگ
لوگ مطلب دنیا پیچھے ہے، اور زیادہ تر جو ہے انگلش اور دوسرے جو ہے نا انگریزی علوم کو زیادہ پذیرائی دی گئی، لیکن حالانکہ ان جیسے علموں کا زیادہ تر کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم وہ اس دور کے آغاز میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر آپ کے اور ہمارے ذہن کے اندر شکر الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت جاگی، اور ہم جو ہے نا اس درس کو سیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پڑھانے کی، آگے پہنچانے کی اس علم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلامک ٹاک آفیشیل چینل کی پلے لسٹ میں تلاش کریں، پلے لسٹ میں ہمارے پاس عربی کا معلم، علم النحو اور علم الصرف درس نظامی، اور اس کے بعد جو ہے نا ترجمہ و تفسیر کا کورس اور منطق کا کورس جو ہے نا آج پہلی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، اور پوڈ کاسٹ جو ہے نا ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل جو ہے نا کورس کروایا جائے گا۔ ابھی ہم جو ہے نا اس علم الصرف کی جو مشقیں ہیں وہ رہتی ہیں، ہم نے وہ کرانی ہے، پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور تفسیر کے درس بھی جاری ہیں۔ تحصیل المنطق کا انشاءاللہ تعالی مکمل کورس ہوگا، تو آپ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر و ہمارا پڑھا لکھا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اپنے علم سے ہمیں مزید علم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔